کتاب دے دوں گا۔ اس گاؤں میں بریلوی طبقہ کے ہمارے بھائی لوگ نے لگ بھگ 8-10 سال پہلے، تب میں اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا، تب ایک اہل حدیث کے لوگ کہتے تھے کہ بریلویت میں حدیث کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ میں اس وقت کٹر بریلوی تھا۔ میں نے گاؤں کے نوجوانوں کو جوش دلایا کہ یہ لوگ حدیث دیکھنا چاہتے ہیں، اہل حدیث کے لوگ، ایسا کرو چندہ کرو۔ میں نے ایسے ہی کسی کے دروازے پر بغیر مائک کے ایک مختصر تقریر شروع کی، کئی ہزار کا چندہ ہوا، اس گاؤں کے لوگوں نے چندہ دیا۔ پھر میں اور ایک اور مولانا صاحب ہے ہمارے اس گاؤں میں، مولانا ناظر حسین، انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا، اس مسجد کے امام بھی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا چلتے ایک بار پٹنہ بھی گئے تھے، چندہ کر کے لائے اور سیاستہ خریدے، بحر الرائق، نہر الفائق، فتاوی ہندیہ، فتاوی رضویہ، یہ سب بڑی بڑی عرب، فتاوی رضویہ تو اردو میں ہے، باقی عربی کتابیں میں نے خریدی، وہ کتابیں میرے گھر میں موجود ہیں۔ دکھ کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ ابھی عید سے کچھ روز قبل میں نے سنا ہمارے بعض اہل حدیث احباب نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی کہ سنا ہے کہ آپ نے بریلویوں کے پیسے سے جو کتابیں لی تھی، گاؤں کے پیسے سے، ان کتابوں کو یا تو آپ نے کہیں پھینک دیا یا کہیں آپ نے بیچ دیا۔ وہ لوگ آپ سے روپیے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا دل رو گیا، خدا کی قسم میں نے کوئی کتاب نہیں بیچی۔ کچھ کتابیں میں نے دفن کی تھی قبرستان میں، مگر وہ ان پیسوں کی کتابیں نہیں تھی، بلکہ وہ میری ذاتی کتابیں تھی، وہ سیدھا ہو گئی تھی، میں نے اس کو محفوظ جگہ دفن کر دیا تھا۔ جو اس گاؤں کے پیسے سے کتابیں لی گئی، وہ کتابیں میرے گھر میں موجود ہیں، اور یہ آن ریکارڈ میری یہ تقریر ہو رہی ہے۔ میں اپنے تمام بریلوی بھائیوں سے، چاہے یہاں کے ہو کہیں کے بھی ہو، آپ نے پیسہ لگایا، کتابیں دی، میں آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے مسلک کا کام نہیں کر سکا، معذرت کے ساتھ۔ آپ نے کتاب دی تھی، چاہے عزت کے ساتھ آئیں، میرے گھر میں ضیافت کریں، مہمانی کھائیں اور کتاب لے کر چلے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کتاب میرے گھر میں موجود ہے، مگر کوئی بد زبانی نہ کرے۔ اللہ نے چاہا تو یہ تقریباً میرے گھر میں 3 لاکھ کی کتابیں ہیں، نئی پرانی ملا کر۔ اللہ نے چاہا تو یہ کتابیں فیوچر میں، آئندہ دنوں میں انشاءاللہ خرید لی جائے گی۔ پھر 2.5 سال سے جب میں نے دل میں یہ فیصلہ میرا مضبوط ہوتا گیا، میں جب بھی گاؤں آتا، جلسہ ہوتا، مسجد میں میری تقریر ہوتی، مسئلہ پوچھا جاتا، میں وہی کہتا جو قرآن مقدس میں ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ جب جیسا مسئلہ بیان کرتا گیا، لوگ میرے خلاف ہوتے گئے۔ 2 سال قبل میرے خلاف میری صدارت میں جلسہ رکھا گیا، پری پلاننگ، اور مفتی زبیر مولانا شہریار کو بلا کر میرا رد کروایا گیا۔ پھر دوسرے سال، یعنی آج سے 1 سال قبل، میرے کچھ چاہنے والے تھے، فرینڈ لوگ تھے، دوست تھے، آج بھی ہمارے فرینڈ ہیں، چونکہ اسکول کے ساتھی ہیں وہ سب، ان لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کی یہ رسوائی ہوئی ہے، 1 سال ان کو منواؤ، بلاؤ، ایک بار جلسہ ہوگا۔ پھر گزشتہ سال جلسہ ہوا 2 دن کا۔ پہلا دن جلسہ سب نے پسند کیا، دوسرے دن جلسہ ہوا، صرف اس میں لوگوں نے سوالات کیے، میں نے جواب دیا۔ پہلے دن ایک مفتی صاحب اور تھے تو لوگوں نے یہ تانا دیا کہ آج مفتی جمال نے یہ فتاوے اس لیے دیے کہ آج کے اجلاس میں کوئی دوسرا حنفی مفتی نہیں ہے، کل نہیں، کل تھے تو انہوں نے یہ فتاوے نہیں دیے۔ آپ دل سے پوچھو ہاتھ رکھ کر کہ پہلے دن جو جلسہ ہوا تھا اس گاؤں میں، مجھ سے سوال ہوا تھا، مجھے تو موضوع دیا گیا تھا، اسی پر میں نے تقریر کر دی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر بڑی اچھی لگی، ایک دن اور پروگرام ہوگا اور آپ
آپ سے سوال جواب ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے جو سوال کیا میں نے جواب دیا, مگر وہ جواب پورے طور پر بریلویت کے مطابق نہیں اترا. فور ایگزامپل ایک مثال بتاتا ہوں. گاؤں میں ایک طلاق کی محفل لگی تھی, مجلس ایک صاحب کے یہاں. اس میں اہل حدیث کے لوگ آئے تھے, کچھ بریلوی لوگ بھی تھے. تو مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بات ظہر سے پہلے ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ سچ بتائیے ظہر کا ٹائم کیا. چونکہ ہمارے یہاں جو ڈسکس چلتا ہے کہ شیخ سراج الحق مدنی نے کبھی کبھی وہ 12 بجے اذان دے دیتے ہیں, 12:15 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں, اور ہم لوگ کیا تو 1:30 بجے فکس رہتا لگ بھگ بریلوی کیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا, میں نے کہا میں نے ایک ایپ نکالا, جو ایپ حنفی بریلوی مسلک کا ہے, دعوت اسلامی کا وہ موبائل ایپ بنا ہوا اپلیکیشن ہے. میں نے وہ کھولا اور دکھا دیا کہ دیکھو 11:50 یا 49 پہ اس دن زوال ہو رہا تھا, یعنی ظہر کا وقت شروع ہو رہا تھا. آج میں بتاؤں حنفی مذہب کے مطابق ظہر کا وقت کیا ہے. پھر یہ میں نے جمعہ میں یہ مسئلہ چھیڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ تو سراج الحق مدنی کی بات کر رہے ہو, آپ بریلوی نہیں ہو, آپ حنفیت سے دور ہو رہے ہو. میں نے کہا خدا کی قسم یہ اپلیکیشن میرے باپ کا نہیں ہے. یہ اپلیکیشن پریئر ٹائم, یہ دعوت اسلامی جس کا مرکز پاکستان میں ہے اس نے بنائی. یہ پوری عالمی پیمانے پر یہ ایپ بنایا گیا. اس میں ظہر کا ٹائم آج کے ڈیٹ میں 11:42:51 ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اگر کوئی 11:43 پہ ظہر کی اذان دیتا اور 2-3 منٹ کے بعد جماعت کر لیتا, یہ حنفی مذہب بتا رہا ہے کہ اس کی نماز وقت پر ہوتی اور اول وقت پر صحیح ہوتی. بتاؤ میں نے یہ صحیح بتایا تھا. تو پھر لوگ کہتے تھے یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے. بولا یہ جمال پڑھ اسی لیے رہا ہے, مرکزی دارالقرات میں 11 سال تک پڑھاتا رہا. تدریس کے علاوہ پارٹ ٹائم میں کوئی جاب نہیں کیا. کمانے کے بہت سے آپشن تھے, کچھ نہیں کیا, صرف اسٹڈی کرتا رہا, پڑھتا رہا, اور جو حق سمجھ میں آیا وہ بولتا رہا. جب کنٹرول سے باہر ہو گیا, کتاب اب مکمل ہونے کے قریب آ گئی, میرے بچے اب کلاس میں آ گئے, میں نے کہا فیصلہ مجھے اب بہت جلدی لینا ہے. گزشتہ سال رمضان تک میرا فیصلہ لگ بھگ ہو چکا تھا, مگر پھر ڈر رہا تھا کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں, یہ بنی بنائی فیلڈ میں چھوڑ رہا ہوں. اس بار نہ جانے کیوں ہمارے طلبہ نے بہت گفٹ دیا مجھے, کپڑے, جبات, جو دن میں جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ 3 مہینہ پہلے ایک طالب علم لیتی ہے. کسی نے ایک جاڑا سخت پڑا, 1800 روپے میں ایک لڑکا نے ایک جیکٹ خرید کے لا کے دے دیا. بہت مالدار قسم کے بچے وہاں پڑھتے. سال بھر بہت گفٹ دیا, اور میں سوچتا تھا کہ یہ آثار بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے اس لائن میں. بھر کے ان لوگوں نے بہت محبتوں کا ثبوت دیا. اب میں آتا ہوں اس پر. یہ ایک مختصر داستان تھی جو میں نے بہتر سمجھا. اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, دیکھتا جانتا ہے, سنتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. میرے دوستو, سب سے پہلے آپ کو بخاری کی میں ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري.
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت، اے میرے خدا کے بندو، تم جب بھی کوئی بات کیا کرو تو سنبھل کر تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس بات پہ وہ دھیان نہیں دیتا، جس بات پہ وہ کان نہیں دھرتا، توجہ نہیں کرتا، مگر وہ بات اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آ جاتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجات بلند کر دیتا ہے، وہ پستی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کبھی بے شعوری طور پر نہ سمجھ کر بندہ کچھ ایسی بات کر جاتا ہے اور وہ اچھی بات نکل جاتی ہے، مگر میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، اس تصویر کا دوسرا رخ، اس کا دوسرا پارٹ یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کہ بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا، لاشعوری طور پر بغیر دھیان دیے جلد بازی میں شیطان کے چکر میں آ کر وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ بات ناپسند لگتی ہے، تو کیا ہوتا اس کا انجام؟ یہوی بہا فی جہنم، تو وہ اس بات کے نتیجے میں، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گھس جاتا ہے، جہنم میں انٹری کر جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہمارے علاقے کی، چاہے وہ مسلک برنویت کے لوگ ہوں، چاہے مسلک اہل سنت، مسلک اہل حدیث کے لوگ ہوں، میں دونوں سے مخاطب ہوں کہ آپ زبان کنٹرول میں رکھ کر بولیں۔ یہ بات قرآن و حدیث کی ہے، کون سا اختلاف، کون سا وعد، کون سا شب آپ کو سرا سے اٹھا کر سریا پہ پہنچا دے گا، اور کون سا لفظ آپ کو بلندی کے سریا سے پستی کے سرا تک پہنچا دے گا۔ اس لیے زبان کنٹرول میں رکھیے میرے دوستو۔ تو جو صورت ہے، جو پریشانی، کنفیوژن ہے، بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ سنتے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، میں بالکل بدتمیزی، گالی گلوچ کچھ نہیں کروں گا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بیٹھیں۔ اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک پر، اور وہ کچھ مسائل جہاں پر غلطی ہوتی ہے سمجھنے میں اس کو بتاؤں گا۔ اس سے قبل یہ کہ آج جو پریشانی بنی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں، اس کی کیفیت کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے مخالف اگر کسی کا شوہر ہے تو اس کی بیوی میرے موافق ہے، اگر کسی کی بیوی میری اس عمل پر، میری اس چینجنگ پر، میری اس تبدیلی پر اگر کوئی خاتون ناراض ہے تو اس کا شوہر خوش ہے، اگر کسی کا بھائی میرا موافق ہے، مجھے سپورٹ کرتا تو اس کا دوسرا بھائی مخالف ہے۔ مجھے یہ حالت اور یہ کنڈیشن دیکھ کر ہمارا